آپ تمام مومنین کو، صحابہ ایمان کو، محبان بیت السلام کو آج کے اس حزن و ملال سے دن وحدت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے، عظیم مصیبت و حزن کا دن ہے، اور سبت اکبر حضرت امام مصطفیٰ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا دن ہے۔ آپ سب کو اس کا تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کی طرف سے بارگاہ امام کرام علیہ السلام جو وارث امام حسن ہے، جو وارث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بارگاہ میں بھی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ وقت کم ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے جو امیر شام کے ساتھ صلح کی، یہ صلح کی پیشکش خود امیر شام نے کی۔ امام علیہ السلام نے وہ اسباب و عوامل کی تفصیلات ہے جن کی بنیاد پر امام نے اس صلح کو قبول کیا۔ اس صلح کی چند شرائط تھی، جس میں سے ایک کی بھی اس مخالف فریق میں پابندی نہیں تھی، ایک کی بھی پابندی، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب وہ کوفہ آیا اور تو اس نے مسجد کوفہ میں تقریر کی، اس تقریر میں وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ جو صلح کی ہے اس لیے نہیں کی کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بلکہ یہ میں نے اس لیے کی تھی کہ میں حکومت اور اقتدار کو حاصل کروں، اور خود وہ میں نے حاصل کر لیا، اور کہا کہ اب یہ صلح اور اس کی تمام شرائط میرے پاؤں کے لیے۔ اس سے بھی آپ اس کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس نے یہ شرط یہ کی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو بھی ولی عہد یا اپنا جانشین مقرر نہیں کرے گا۔ معاویہ کے بعد امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام خلیفہ بنے، اور اگر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو کچھ ہوا تو پھر امام حسین علیہ السلام اس کے بعد خلیفہ بنے۔ یہ صلح کی شرائط ہے، لیکن چونکہ اس کے دل کے اندر کھوٹ تھا اور اس نے یزید کے لیے راہ ہموار کرنا، اسے معلوم تھا کہ جب تک امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام زندہ ہے وہ اپنے اس ناپاک عقائد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس نے امیر المومنین امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی، اور چار آدمیوں کو علیحدہ اس نے ان سے وعدہ کیا کہ غالباً 1,00,000 درہم یا 10 لاکھ درہم تمہیں دوں گا، تو امام حسن کو راستے سے ہٹا۔ یہ عمرو بن حریث، اشعث بن قیس اور 2 اور افراد ہیں، اس کو اس نے یہ ٹاسک دیا، اور علیحدہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کو بھی ٹاسک دیا، اس نے دیا علیحدہ ٹاسک دیا، اور پھر ان پر بھی جاسوس مقرر نہیں کیا، امام مصطفیٰ کو شہید کر۔ امام اپنے لباس کے اندر زنا پہنتے تھے، اسی وجہ سے پتا تھا کہ دہشت گردی، آپ دیکھیں دہشت گردی کی بنیاد کی لوگوں نے، یعنی اس وقت دہشت گرد امام مصطفیٰ علیہ السلام کے پیچھے رہا۔ لہذا امام مصطفیٰ علیہ السلام اپنے لباس کے اندر زنا پہنتے تھے، مسجد میں جاتے تھے، تب امام کو خطرہ ہوتا تھا کوئی اس پر حملہ نہ کرتے، اور ایک دو مرتبہ حملے ہوئے امام علیہ السلام، اس لیے جیت چلایا، لیکن چونکہ امام نے دیا پہلے ان کی مانگ معقول ہے۔ لہذا اب کیا کیا گیا کہ گھر سے امام علیہ السلام
بنت اشعث، یہ اشعث بن قیس کی بیٹی ہے اور اس کا بھائی محمد بن اشعث یہ ملعون امام حسین کے قاتلین میں سے، اس کا بھائی محمد بن اشعث امام حسین کے قاتلین میں سے۔ خود یہ اشعث بن قیس غلام المومنین کو قتل کرنے کی سازش میں یہ شریک ہے۔ اور یہ میں ویسے آپ کو جو بات کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ عام طور پر جو تھیوری بنائی گئی ہے کہ ابن ملجم نے مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا ہے، اصل میں یہ تھیوری بنائی گئی ہے، اس کے پیچھے بے شک ظاہر میں ابن ملجم تھا، لیکن اس قتل مولا علی المومنین کے پیچھے بھی امیر شام تھا اور اس کا ایک مولا یہ اشعث بن قیس تھا، یہ جو کوفہ میں رہتے ہیں۔ تو امام مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ روم سے محمد کی سے ان کا دین منگوایا گیا اور وہ پھر چاہتا کہ اشعث کے پاس پہنچایا گیا۔ خدا اس پر لعنت کرے جو بھی امام مصطفیٰ علیہ السلام کی اس قتل میں شریک ہے، خدا کی بے شمار لعنت ہو ان پر جنہوں نے رسول خدا کو حمد ادا کیا ہے۔ تو روایت بیان کرتی ہے کہ امام مصطفیٰ علیہ السلام روزے سے تھے، گرمی کا موسم تھا اور سخت گرمی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ گرمی کی حالت میں روزے دار کی کیا صورت حال ہوتی ہے؟ جب افطار کا وقت ہوا امام نے پانی طلب کیا تو اس ملعونہ نے زہر کو شربت میں ملایا اور امام مصطفیٰ علیہ السلام کو زہر اندر شربت ملایا۔ امام فوراً سمجھ گئے تھے، کہا اے ملعونہ تم نے اچھا نہیں کیا، جس لعنت میں تم نے یہ کیا، بابیوں نے اس کو یہ لعنت کیا کہ تمہاری شادی یزید سے کروں گا، تم لڑکا بن جاؤ، آگے تم اس تک کبھی بھی نہیں پہنچ پاؤ۔ اور جب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو لگتے بعد تین دن ہے، امام اس دن کی وجہ سے کرتے رہے، جیسے کہ پہلے دن بیان کیا، ہم کہتے ہیں کہ جب میں امام حسن مصطفیٰ کی خدمت میں گیا، میں نے دیکھا کہ سامنے کشت موجود ہے اور جس پر کچھ دیر کے بعد امام کہہ کرتے ہیں تو امام کی جگر کے ٹکڑے جو ہے وہ باہر آتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ زہر دیا گیا، یہ بھی آپ کی مظلومیت امام حسن کئی دفعہ زہر دیا گیا ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ وہ بہترین زہر ہے، یہ ایسا زہر مجھے کبھی نہیں دیا گیا۔ اور جناب کہتے ہیں کہ ابھی میں امام کی خدمت میں تھا کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام بھائی کے پاس پہنچے، تو جب امام حسین نے امام مصطفیٰ کی حالت کو دیکھا تو امام حسین علیہ السلام شدید گریہ کرنے لگے اور اپنے آپ کو امام حسن علیہ السلام پر گرا دیا، اپنے بھائی کے چہرے کے بوسے دینے لگے امام حسین۔ تو امام مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین بھائی آپ کیوں اس طرح سے رو رہے ہیں؟ کہا بھائی حسن میں کیوں نہ روں کہ تم میرے بھائی مجھ سے جدا ہو رہے ہو، ان ظالموں نے مجھے بے بھائی کر دیا ہے، میں کس طرح سے گریہ نہ کروں؟ تو اس موقع پر امام مصطفیٰ فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ، اے ابی عبداللہ تو میری مصیبت پر آج رو رہا ہے، لیکن تیری مصیبت تو مجھ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آج مجھے زہر دیا گیا، میرے پاس پانی بھی موجود ہے، میرے عزیز و قارب بھی موجود ہے، مجھے تسلیہ دینے والے بھی موجود ہے، میرے دماغ داری
کفن پہنایا، جنازہ تیار ہوا، اور سب مسائل کو اور سب چیزوں کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. بس اللہ کو یہی سمجھ لیں کہ آپ اس وقت میں رہتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ایسا کہ کوئی غریب سے غریب انسان بھی ہو رہا تو اس کا جنازہ ایک دفعہ گھر سے اٹھا ہو، پھر اس کا جنازہ گھر میں واپس آیا. یہ اور ان کے قتل کو مظلومیت کو چھپانا چاہتے ہیں. خدایا ان کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعلیم فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.